گھٹا سر پہ ادبار کی چھا رہی ہے، گھٹا سر پہ ادبار کی چھا رہی ہے، فلاکت سما اپنا دکھلا رہی ہے، نحوست پس و پیش منڈلا رہی ہے، چپ و راست سے یہ صدا آ رہی ہے کہ کل کون تھے آج کیا ہو گئے تم، کہ کل کون تھے آج کیا ہو گئے تم، ابھی جاگتے تھے ابھی سو گئے تم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور اسلام کے غیور نوجوانوں، اس وقت جو ہمارے ملک کے حالات ہیں اور ملک جس طرح کے راستے پر چل رہا ہے اس سے ہر انسان بخوبی واقف ہے، اور خاص طور سے ہمارے جو علماء کرام ہیں ان کے اندر جو بے چینی پائی جا رہی ہے، اور جو ہمارے مسلم رہنما ہیں، مسلم قائدین ہیں، ہمارے جو مقتدا ہیں جن کے ہم پیچھے چلتے ہیں، وہ اس وقت جس بے چینی کا شکار ہیں وہ لوگوں پر ظاہر نہیں ہے، لوگ اس کے بارے میں جانتے نہیں ہیں۔ اسی لیے لوگ عام طور سے کہہ دیا کرتے ہیں، اب بھی لوگوں کی زبانوں پر یہ باتیں رہتی ہیں کہ علماء ان حالات میں کچھ نہیں کر رہے، علماء ان حالات میں کچھ نہیں کر رہے، علماء اپنی مسجدوں میں، مدرسوں میں، اپنی خانقاہوں میں اور اپنے حجروں میں بند پڑے ہوئے ہیں اور باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس طرح کی باتیں لوگوں کے ذہنوں میں اور لوگوں کی زبانوں پر جاری رہتی ہیں، جبکہ مسلمان اس بارے میں جانتا ہی نہیں ہے کہ ہمارے علماء اس وقت کس بے چینی کا شکار ہیں۔ ہم روزانہ دن بدن دارالعلوم دیوبند کے بارے میں میڈیا میں، اور جو فرقہ پرست دشمن ہیں اور جو اقتدار پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، وہ دارالعلوم دیوبند کو کس طرح سے نشانہ بنا رہے ہیں، یہ تمام چیزیں ہم اخباروں میں سنتے بھی رہتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں، اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ بات ہم تک پہنچتی بھی رہتی ہے۔ لیکن مسلمان اس چیز کی سنگینی کو اور اس چیز کی باریکی کو کبھی سمجھا ہی نہیں اور سمجھے گا بھی نہیں۔ فرقہ پرست طاقتیں، اسلام دشمن طاقتیں جو دارالعلوم دیوبند کو نشانہ بنا رہی ہیں، عام مدرسوں کو نشانہ نہیں بنا رہی، بلکہ ام المدارس دارالعلوم دیوبند کو جو نشانہ بنا رہی ہیں، کبھی کسی ذریعے سے، کبھی کسی بہانے سے، کبھی فتووں کے بہانے سے یہ جو بار بار نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو یہ مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کو بند کرنے کی اور دارالعلوم دیوبند میں تالا لگانے کی سازش کی جا رہی ہے۔ جو مسلمانوں کی دوسری سنستھانوں کے ساتھ، جو مسلمانوں کی سنستھائیں ہیں ان کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے، وہی معاملہ اور وہی رویہ دارالعلوم دیوبند کے ساتھ بھی کرنے کی کوشش پوری طریقے سے کی جا رہی ہے۔ ہمارے علماء، مسلمانوں کے علماء، مسلمانوں کے رہنما مسلمانوں کے بارے میں کچھ نہ بول سکیں، ان کو اپنی جان بچانی بھاری ہو جائے، اس طرح کے معاملے پیش کیے جا رہے ہیں، اس طرح کا ماحول بنایا جا رہا ہے۔ دارالعلوم دیوبند اور جمعیت علماء ہند اور مسلمانوں کی دوسری تنظیمیں جو ہمیشہ مسلمانوں کی آواز سے آواز ملاتی تھی، جو فرقہ پرست دشمنوں کو ان کو منہ توڑ جواب دیتی تھی۔ جب میں چھوٹا سا تھا اور مدرسے میں پڑھتا تھا، اور موجودہ جو حکومت ہے جب یہ پہلی مرتبہ اقتدار میں آئی تھی، جب پہلی مرتبہ اس نے کرسی تھامی تھی، اس وقت اس نے قانون بنایا تھا جسے کالا قانون کے نام سے جانا گیا۔ اس وقت جمعیت علماء نے اور تمام مدرسوں نے، تمام مسلمانوں نے رام لیلا گراؤنڈ میں اور جگہ جگہ پر اس کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ ہم بھی اس میں شامل ہوئے تھے، ہمیں بھی تھوڑا بہت ہوش تھا، ہم بھی اس میں شامل ہوئے تھے۔ تو اس میں آواز اٹھائی گئی تھی، نعرہ دیا گیا تھا مسلمانوں کی طرف سے کہ کالا قانون واپس لو، کالا قانون واپس لو۔ اس طرح کے نعرے ہماری طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے جاری کیے گئے تھے۔ ہم اس وقت مدرسوں میں پڑھتے تھے، ہم نے بھی اس میں پورا حصہ لیا۔ لیکن آج کا جو ماحول ہے، آج جو ماحول بنایا گیا، آج جو ماحول بنایا جا رہا ہے، وہ اس طرح کا ماحول بنایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے علماء
اپنی جان بچانے کے چکر میں پڑے رہیں، مسلمانوں کے علماء کو اور مسلمانوں کے رہنماؤں کو اپنی جان بچانی بھاری ہو جائے، اس طرح کا ماحول مسلمانوں کے علماء کے خلاف اور دارالعلوم دیوبند کے خلاف بنایا جا رہا ہے، اور کافی حد تک بنایا بھی جا چکا ہے۔ مسلمانوں کے جو علماء ہیں اور مسلمانوں کے جو مرکز ہیں، چاہے وہ تبلیغی جماعت کا مرکز ہو، چاہے وہ مدرسے ہوں، چاہے وہ مسجدیں ہوں، چاہے وہ خانقاہیں ہوں، یا وہ مسلمانوں کی کوئی سی بھی تنظیم ہو، تمام تنظیموں کو چن چن کر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور یہ بات اچانک میرے ذہن میں ابھی آئی، میں نے اس بارے میں پہلے سے کچھ سوچا نہیں تھا کہ اس بارے میں آپ کو بتلایا جائے۔ میں تو آپ کو جو بتلانے کے لیے بیٹھا ہوں، جو سمجھانے کے لیے بیٹھا ہوں، وہ اس کے بارے میں سمجھانے کے لیے بیٹھا ہوں۔ یہ جو ووٹنگ کا پرچہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنے ووٹ کی قیمت سمجھنی چاہیے، میں تو اس کے بارے میں سمجھانے کے لیے بیٹھا تھا، لیکن شروع میں میری زبان سے ایک بات نکلی کہ لوگ اس طرح کی بات کہتے ہیں کہ علماء کچھ نہیں کر رہے، تو اس بات پر یہ تمام باتیں میرے اندر سے نکلی، ورنہ یہ بات میں نے پہلے سے سوچی بھی نہیں تھی اور میرے ذہن میں بھی نہیں تھی۔ مگر یہ حقیقت ہے کہ مسلمانوں کو، مسلمانوں کے علماء کو اور مسلمانوں کی تنظیموں کو، مسلمانوں کے مدرسوں کو اور خاص طور سے دارالعلوم دیوبند کو اور مسلمانوں کی تبلیغی جماعت کو، ان تمام چیزوں کو جو نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ ایک خاص مقصد کے تحت بنایا جا رہا ہے، لیکن مسلمان اس چیز کو سیریس نہیں لے رہا، مسلمان اس چیز کی باریکی کو نہیں سمجھ رہا۔ مسلمان اب بھی اپنے علماء کے خلاف کھڑا ہے، مسلمان اب بھی اپنے علماء کو گالی دینے سے باز نہیں آ رہا، مسلمان اب بھی اپنے علماء کے بارے میں بکواس کرنے سے نہیں رک رہا۔ تو مسلمان اگر ان حالات میں بھی اپنے اندر سدھار پیدا نہ کرے تو پھر وہ حالات کب آئیں گے کہ مسلمان اپنے اندر سدھار پیدا کرے؟ ووٹ ہمارا بنیادی حق ہے۔ آج کے لوگوں نے، آج کے مسلمانوں نے، اگر کوئی مولوی سیاست کے پلیٹ فارم پر نظر آ جائے تو اس کے بارے میں آواز اٹھانے سے لوگ چوکتے نہیں ہیں، جبکہ قرآن کریم کے اندر لکھا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اس وقت کو یاد کرو، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، یاد کرو اس وقت کو جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے انی جاعل، کہ میں بنانے والا ہوں، میں بنانے جا رہا ہوں، میں بنا رہا ہوں فی الارض، زمین پر، زمین میں، خلیفہ یعنی اپنا نائب، اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں۔ نائب کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے، نائب کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کا وہ نائب ہوتا ہے اس کے مقصد کو نافذ کرنا، اس کے مقصد کو پھیلانا، اس کے مقصد پر عمل کرنا۔ جو کام اصل کا ہوتا ہے وہی کام نائب کا ہوتا ہے۔ نائب امام کا مطلب ہوتا ہے امام کی غیر موجودگی میں نماز پڑھانا۔ اسی طرح انسان کو جو اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا اپنا نائب بنا کر بھیجا تاکہ اللہ کے نظام کو دنیا میں چلایا جا سکے، اللہ کے نظام کو دنیا میں پھیلایا جا سکے، اللہ کے نظام کو دنیا میں لاگو کیا جا سکے۔ سیاست کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن آج کی گندی سیاست نے اتنا زیادہ بدنام کر دیا کہ اگر کوئی مولوی سیاست کے پلیٹ فارم پر نظر آ جائے تو اس کو برا سمجھا جاتا ہے۔ اور یہ حقیقت بھی ہے کہ مولوی کا آج کی سیاست میں پڑھنا یہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن یہ جو ذہن بنایا گیا، یہ جو لوگوں کے ذہنوں میں بات بٹھائی گئی، یہ بات کوئی نئی نہیں ہے، یہ بات سال دو سال پرانی نہیں ہے، بلکہ اب سے تقریباً 2100 سال پہلے، پکا ذکر نہیں ہے کتابوں کے اندر، کتابوں کے اندر صرف یہی لکھا ہوا ہے کہ اب سے 2100 سال پہلے یورپ میں چرچوں پر، جو عیسائیوں کے چرچ تھے ان پر حملہ ہوا۔ جب ان پر حملے ہوئے، جگہ جگہ چرچوں پر حملے کیے گئے، جب چرچ پر حملے ہوئے تو جو عیسائی پادری تھے انہوں نے عیسائیوں سے صبر کرنے کی تلقین کی، عیسائیوں سے کہا کہ تم صبر کرو، زیادہ مت بولو، سڑکوں پر مت نکلو، کسی کے خلاف کچھ مت کرو، صبر کرو، اس کا بدلہ تمہیں ملے گا۔ کوئی بات نہیں، ہمارے چرچ پر حملہ ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں، تم اس پر زیادہ بوال مت کرو، اس پر زیادہ بے صبری کا اظہار مت کرو، کوئی بات نہیں، تم صبر کرو۔
لیکن اس وقت کے جو ارباب اقتدار تھے، جو اس وقت کی حکومت تھی، جن لوگوں کے قبضے میں اس وقت کی کرسیاں تھیں، انہوں نے چرچ والوں سے یہ کہا کہ تمہارا جو مذہب ہے یہ مذہب چرچ کے اندر رہنا چاہیے، تمہارا مذہب چرچ کے باہر نہیں آنا چاہیے، تم چرچ کے اندر مذہب سنبھالو، چرچ کی چار دیواری کے اندر تمہارا مذہب ہونا چاہیے، عیسائی مذہب چرچ کے اندر ہونا چاہیے، عیسائی مذہب چرچ سے باہر نہیں ہونا چاہیے۔ عیسائی مذہب والوں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ چرچ کے باہر کے جو معاملات ہیں ان میں اپنے مذہب کو تھوپیں، مذہب کے مطابق ان میں فیصلہ کریں، یہ عیسائیوں کو اجازت نہیں ہے۔ یہ بات بڑی سمجھنے کی میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میں آپ کو وہ بنیاد بتا رہا ہوں کہ آج کل جو لوگوں کا ذہن بنا ہوا ہے کہ مولوی کا سیاست میں کیا کام، یا امام کا سیاست میں کیا کام، یا عالم کا سیاست میں کیا کام۔ مولوی کا کام مسجدوں کے اندر رہنا ہے، مولویوں کا کام مسجد کے حجروں میں رہنا ہے، مولویوں کا کام سیاست میں پڑھنا نہیں ہے۔ اس سوال کا جواب اور اس کی بنیاد کہاں سے پڑی وہ میں آپ کو بتلانے جا رہا ہوں۔ تو چرچ میں جب چرچ پر حملہ ہوا اور اس وقت کی حکومت نے، اس وقت کے مالداروں نے، اس وقت کے مال کے پجاریوں نے اور کرسی کے پجاریوں نے یہ فیصلہ سنایا کہ چرچ، عیسائی مذہب چرچ کے اندر رہنا چاہیے، چرچ کے باہر جو فیصلے ہوں گے، عیسائیوں کے بیچ میں جو فیصلے ہوں گے، عیسائیوں کے جو فیصلے ہوں گے، اگر چرچ کے باہر ہو رہے ہیں، اگر چرچ کے باہر کا مسئلہ ہے تو اس کے اندر مذہب کی بات نہیں تھوپی جائے گی، بلکہ اس کے اندر ہمارے مطابق فیصلہ کیا جائے گا، جیسے ہم چاہیں گے ایسے فیصلہ کریں گے۔ یہ بات اس وقت کہی گئی، ایسا ہی ہوا۔ عیسائی مذہب چرچ کے اندر تک محدود رہ گیا، چرچ کے باہر عیسائی مذہب کو چلانے کی، یا عیسائی مذہب کو پھیلانے کی، یا عیسائی مذہب کے مطابق فیصلہ کرنے کی عیسائی پادریوں کو، عیسائی مولویوں کو اجازت نہیں تھی۔ ایسا ہوا۔ اس وقت باہر کی زندگی پر، عیسائیوں کی باہر کی زندگی پر جو اس وقت کے لوگ تھے، جو اس وقت کی حکومت تھی، ان کا قبضہ ہو گیا، وہ اپنے مطابق فیصلے کرنے لگے، جیسے وہ چاہتے تھے ایسا فیصلہ کرتے تھے۔ مال کے پجاریوں نے، کرسی کے پجاریوں نے عیسائیوں کی چرچ کی باہر کی زندگی کو اپنے کنٹرول میں لے لیا، اپنے قبضے میں لے لیا، اور ان کے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی گئی کہ عیسائی پادریوں کا کام، عیسائی مولویوں کا کام چرچ کے اندر رہ کر عیسائیوں کو عبادت کرانا ہے، بس باہر کی جو زندگی ہے اس زندگی کے بارے میں عیسائی مولویوں کو اور عیسائی پادریوں کو فیصلہ کرنے کا بالکل بھی حق نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ یہ چیز مسلمانوں کے اندر بھی گھس گئی، مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیز سرایت کر گئی، مسلمان بھی اس چیز کا شکار ہو گئے۔ مسلمانوں نے اپنی مسجدوں کے اماموں کو مسجدوں کے اندر قید کر دیا، اپنے مدرسے کے مولویوں کو مدرسوں کے اندر قید کر دیا، اور اپنی خانقاہ کے ولی اللہ کو اور جو بزرگ حضرات تھے ان کو خانقاہ کے اندر قید کر دیا، اور جو مرکز کے ذمہ دار تھے، جو تبلیغی جماعت کے لوگ تھے، ان سے بھی یہ کہہ دیا گیا کہ تمہیں صرف مرکز تک محدود رہنا ہے، تمہیں صرف اپنی بات کرنی ہے، تمہیں دین کی بات کرنی ہے، سیاست سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس طرح کی ہوا چلائی گئی۔ یہ بات ہر مسلمان کے دل میں بٹھائی گئی کہ مولوی کا کام، عالم کا کام، مفتی کا کام، حافظ کا کام، امام کا اور مدرس کا کام اور مولوی کا کام سیاست میں پڑھنا نہیں ہے۔ ان کا کام مسلوں کو سنبھالنا ہے، ان کا کام مدرسوں کو سنبھالنا ہے، ان کا کام مسلمانوں کی مذہبی زندگی کو سنبھالنا ہے۔ مولوی کا کام سیاست میں پڑھنا نہیں ہے۔ یہ بات مسلمانوں کے ذہنوں میں بٹھائی گئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ زیادہ تر مسجدیں جاہلوں کے کنٹرول میں چلی گئی، زیادہ تر مسجدوں کے ذمہ دار جاہل لوگ بن گئے، زیادہ تر مدرسوں کے محتمم مال والے لوگ بن گئے، جو مالدار لوگ ہیں وہ بن گئے۔ مدرسوں کے اوپر بھی جاہلوں کا قبضہ اور مسجدوں کے اوپر بھی جاہلوں کا قبضہ اور تبلیغی جماعت پر بھی جاہلوں کا قبضہ۔ مجھے کہنے دیجئے، چاہے کسی کو بری لگے یا بھلی لگے، میں صاف کہہ رہا ہوں کہ مدرسوں کے اوپر بھی اور مسجدوں کے اوپر بھی اور تبلیغی جماعت پر بھی اور زیادہ تر
کر مسلمانوں کی تنظیموں پر جاہلوں کا، مالداروں کا قبضہ ہو گیا، اور اسی کی وجہ ہے کہ آج ہمارے یہاں پر ہمارے مسلم معاشرے کے اندر اتنی زیادہ بد نظامی پھیلی ہوئی ہے کہ اگر کوئی مولوی، اگر کوئی عالم، اگر کوئی اللہ والا یا کوئی امام ان کو سدھارنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اگر کوئی مولوی بیاج کے خلاف بیان کرتا ہے، اگر کوئی مولوی اس بارے میں بیان کرتا ہے کہ یہ جو قسطیں چل رہی ہیں عورتوں میں ان کو بند کیا جائے، تو اس مولوی کو یہ جواب دیا جاتا ہے کہ مولوی صاحب تمہارا کام صرف مصلے تک ہے، بس نماز پڑھاؤ، حجرے میں پہنچو، اس کے علاوہ تمہارا اور کوئی کام نہیں ہے۔ یہ ہمارے یہاں پر ہمارے مسلم معاشرے میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے، اور یہ بہت زیادہ غلط بات ہمارے مسلمانوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ یہ تو بات وہ تھی جو میرے ذہن میں اچانک آ گئی، بس میں یہ باتیں نہیں کرنا چاہ رہا تھا، اصل بات تو میں آپ کو جو بتلانا چاہ رہا تھا جس لیے میں بیٹھا تھا، لیکن بس جب مولوی چالو ہوتا ہے تو رکتا نہیں ہے۔ جس کام کے لیے میں بیٹھا تھا وہ اصل بات میں آپ کو بتلانے جا رہا ہوں۔ یہ جمعیت علماء ضلع ہاپوڑ کی طرف سے یہ پرچہ آیا ہے، ساری ہی مسجدوں کے اندر یہ پرچہ ہے، اس کے اندر ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے وہ لکھا ہوا ہے، ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ لیکن جیسے ہی 10 بجے یہ پرچہ، 10 نہیں بلکہ 11 بجے یہ پرچہ میرے ہاتھ میں آیا، تو میں نے پھر بھی بھاگتے بھاگتے اس کے بارے میں 2-4 باتیں، اس کے اندر تو وہ لکھی ہوئی نہیں ہیں، جو 2-4 باتیں میں آپ کو بتلانا چاہ رہا ہوں۔ ووٹ مسلمانوں کا بنیادی حق ہے، ووٹ کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ جس قوم سے ووٹ کی اہمیت چھین لی جائے، جس قوم سے ووٹ کی طاقت چھین لی جائے، وہ قوم زندہ لاش بن جاتی ہے، وہ قوم جینے کا حق کھو دیتی ہے۔ جس قوم سے ووٹ کی طاقت کو چھین لیا جائے، اس قوم کو جیسا چاہو ایسے اختیار کر لو اور جیسے چاہو ایسے استعمال کر لو۔ آج ہندوستان کے اندر، ہمارے ملک بھارت کے اندر مسلمانوں کی جو حالت ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ 3% برہمن ہندوستان کے اندر، انہوں نے پوری غیر مسلم طاقت کو مسلمانوں کے خلاف کھڑا کر دیا ہے، صرف 3% لوگوں نے، اور اتنے سارے مسلمان، لیکن ان کا کوئی وجود نہیں، کیونکہ مسلمانوں کے اندر بھی یہ بات پھیل گئی ہے کہ ووٹ کی کوئی بڑی اہمیت نہیں ہے، ووٹ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، جبکہ ووٹ اپنے حق کا صحیح استعمال کرنا، پرچی کے ذریعے سے یا مشین کے ذریعے سے کسی کے بارے میں اپنی رائے دینا، اس کو ووٹ کہتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں نے اس چیز کی اہمیت کو نہیں سمجھا۔ مسلمان جس طرح سے تعلیم میں پچھڑا ہوا ہے، اسی طرح دوسری چیزوں میں بھی پچھڑا ہوا ہے۔ مسلمان ووٹ کے معاملے کو سیریس نہیں لے رہا، مسلمان سمجھ رہا ہے کہ ہماری ایک ووٹ سے کیا ہونے والا ہے۔ مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی گئی اور بٹھائی جا رہی ہے، اپنے ہی لوگ ہیں جو مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا رہے ہیں کہ ووٹ کی کوئی بڑی اہمیت نہیں ہے، ووٹ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، جبکہ آسام میں 42 لاکھ اور یو پی میں 52 لاکھ اور پورے ملک میں 5 کروڑ سے 11 کروڑ تک مسلمانوں کی ووٹیں کٹ چکی ہیں۔ یہ بات مسلمانوں کو معلوم ہونی چاہیے۔ آسام میں 42 لاکھ اور یو پی میں 52 لاکھ اور پورے ملک میں 5 کروڑ سے 11 کروڑ تک مسلمانوں کی ووٹ کٹ چکی ہیں۔ مسلمانوں کی ووٹوں کو سازش کے تحت کاٹا جا رہا ہے۔ آپ کی لڑکی کی شادی ہو چکی ہے، وہاں اس کی ووٹ بنی نہیں ہے اور یہاں سے اس کی ووٹ کاٹ دی گئی ہے۔ ہر علاقے میں ہمارے جو برسر اقتدار رہنما ہیں، جن کے ہاتھوں میں ووٹ کا معاملہ ہے، ایک خبر کے ذریعے سے، خبر کے مطابق جیسا کہ رپورٹ ملی ہے، ان کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ ہر علاقے میں مسلمانوں کی صرف 10% ووٹ ہونی چاہیے، 90% ووٹ مسلمانوں کی کٹ جانی چاہیے۔ اس طرح کی رپورٹیں گردش کر رہی ہیں، اس طرح کی رپورٹیں ہمارے پاس میں، علماء کرام کے پاس میں آ رہی ہیں کہ مسلمانوں کی ووٹوں کو سازش کے تحت کاٹا جائے، لیکن مسلمان اس چیز کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہا۔ جب ووٹ بنتی ہے اور مسجد کے مائک سے اعلان ہوتا ہے تو مسلمان اس چیز کو سیریس نہیں لیتا، مسلمان سمجھتا ہے کوئی بات نہیں، کون چکر میں پڑے گا ووٹ ڈالنے کے۔ لیکن جو غیر مسلم لوگ ہیں وہ ووٹ کی اہمیت کو سمجھتے ہیں
ان کے بوڑھے لوگ جو بستر پر پڑے ہوئے ہیں، جو چل پھر نہیں سکتے، وہ ان سے بھی ووٹ ڈلواتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں پر یہ حال ہے کہ ہم ووٹ کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے، ہم ووٹ کی قیمت کو نہیں سمجھ رہے۔ اگر ووٹ کی اہمیت اور ووٹ کی قیمت ہم سے چھین لی جائے تو ہم اپنے ملک میں رہ کر بھی دوسرے درجے کے شہری ہیں، اپنے ملک میں رہ کر بھی ہمارا کوئی وجود نہیں ہے۔ تو ووٹ کی اہمیت کو اور ووٹ کی قیمت کو مسلمانوں کو سمجھنا پڑے گا۔ اگر اب نہیں سمجھا تو پھر کبھی نہیں سمجھیں گے۔ اگر اس چیز کو ہم نے اب نہیں سمجھا، اگر اپنی ووٹ کی قیمت کو نہیں سمجھا اور ووٹنگ نہیں کی، ہم نے ووٹ نہیں ڈالی، آج ہم نے اس چیز کی اہمیت کو نہیں سمجھا، ایک وقت وہ آئے گا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے۔ اے ہندی مسلمانوں، ایک شاعر نے کہا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے۔ اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، قصہ ختم ہو جائے گا۔ اگر ووٹ کی اہمیت کو نہیں سمجھا تو ہماری جو طاقت ہے وہ طاقت ختم ہو جائے گی، طاقت چھین لی جائے گی۔ ووٹ ہمارے پاس ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، کسی کو کرسی پر بٹھانے کا اور کسی کو کرسی سے اتارنے کا ہمارے پاس بہت بڑا ہتھیار ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے علماء اس ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں، لیکن ہماری عوام کی بھی ذمہ داری ہے، جو بیدار عوام ہیں، جو حالات پر نگاہ رکھے ہوئے لوگ ہیں، ان کے بارے میں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام لوگوں کو اس بارے میں سمجھائیں۔ صرف جمعہ کے خطبے سے، جمعہ کے بیان سے کام نہیں چلنے والا ہے، صرف جمعہ کے بیان سے کام نہیں چلنے والا ہے، جمعہ کے بیان سے کانوں پر جوں نہیں رینگنے والی ہے۔ صرف 5% مسلمان جمعہ پڑھتے ہیں، لیکن 95% مسلمان جو جمعہ نہیں پڑھتے، ان تک ان باتوں کو کون پہنچائے گا؟ یہ آپ حضرات کی ذمہ داری ہے کہ گھر گھر، گلی گلی، نکڑ نکڑ، محلہ محلہ، شہر شہر، گاؤں گاؤں، ہر جگہ اس بات کو چلایا جائے۔ ہمارے ہاپوڑ شہر کی مسجدوں میں آج شاید ساری مسجدوں میں اسی کے بارے میں بیان ہو رہا ہوگا۔ سبھی مسجدوں میں جن میں بیان نہیں ہوگا تو وہ جمعہ کی نماز کے بعد اس پرچے کو پڑھ کر سنائیں گے، لیکن جمعہ کی نماز کے بعد میں اس کو پڑھ کر نہیں سناؤں گا، کیونکہ اس کے اندر جو باتیں ہیں ان میں سے بھی، بلکہ اس سے الگ بھی بہت ساری باتیں میں نے آپ کو بتلا دی، لیکن یہ باتیں اچانک ذہن میں آئی۔ مقصد تھا صرف ووٹ کے بارے میں بتلانا، اور بتلا دیا وہ سب کچھ جو نہیں بتلانا تھا، بتلا دیا وہ سب کچھ کہ جس کے بارے میں مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، میری نگاہ ہے کہ یہاں پر کون بیٹھا ہے، میری سب پر نگاہ ہے، تو میں بیان کرنے سے پہلے بھی اور بیان کرتے ہوئے بھی اور بیان کرتے ٹائم ہر انسان کو دیکھتا ہوں کہ یہاں پر کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، سب پر میری نگاہ رہتی ہے۔ اس لیے زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو باتیں بتلائی گئی ہیں صرف آپ لوگوں کے حق میں باتیں ہیں، میرے حق میں باتیں ہیں، اور میں ایک بات بتا کر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ ووٹ ایسی چیز ہے کہ اس کا ہماری زندگی کے ہر معاملے میں دخل ہے۔ یاد رکھنا میری بات، ووٹ ایسی چیز ہے کہ ہماری زندگی کے ہر شعبے میں، ہر جگہ پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ اگر ہم صحیح انسان کو کرسی پر بٹھائیں گے تو ہماری نمازیں بھی صحیح ہوں گی، ہمارے روزے بھی صحیح ہوں گے، ہمارے حج بھی صحیح ہوں گے۔ آج لوگ حج نہیں کر پا رہے، بہت ساری قانونی مجبوریاں ہیں، آج لوگ نماز نہیں پڑھ پا رہے، بہت ساری باتیں ہیں۔ تو اتنی ساری باتیں میں آپ کو کہاں تک بتاؤں، لیکن آپ صرف یہی بات سمجھ لیجئے کہ ووٹ کا ہماری زندگی کی ہر چیز میں دخل ہے، ہر چیز پر اثر پڑتا ہے۔ اس لیے ووٹ کی اہمیت کو کم نہ سمجھیں۔ جن لوگوں کے ووٹ بنے ہوئے ہیں بہت اچھی بات ہے، وہ چیک کر لیں ووٹر لسٹ میں، اور جن کے ووٹ نہیں بنے ہوئے ہیں وہ ووٹ بنوانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں، اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔